آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ تو پاس نہیں اور پاس بھی ہے۔ اور پھر سردار علی احمد خان نے بہن کی خواہش پر اعجاز بلوچ کے لیے زارا کا پرپوزل قبول کر لیا کہ انہیں دن کی روشنی کی طرح اس بات کا یقین تھا کہ ستارہ کے انکار کرنے پر اعجاز نے انکار کیا ہے۔ اگر انکار کی وجہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اس گھر کی دوسری لڑکی کو قبول نہ کرتا، مگر وہ اپنے دھڑکے کو زبان دے کر مزید شرمندہ نہ ہونا چاہتے تھے۔ رضیہ بیگم بہت خوش تھیں کہ بھائی نے بات مان لی ہے، مگر انہیں پتہ نہ تھا کہ کس مجبوری نے بھائی کی زبان بند کر دی ہے۔ سردار علی احمد نے کہہ دیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر شادی کر لیں۔ رضیہ بیگم کو کوئی بھی تو اعتراض نہ تھا۔ پروفیسر سرجن خاور زبیر نے ستارہ علی احمد کے تمام تر ٹیسٹ اور چیک اپ کے بعد جو بات علی احمد خان کو بتائی، انہیں لگا جیسے کہ کمرے کی چھت ان پر آ رہی ہو۔ ڈاکٹر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ستارہ ابھی صرف 20 سال کی ہے اور اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ حیرت ہے، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اصل میں وہ رہی ہی ہم سے دور ہے، ہاسٹل میں رہتی رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ کبھی وہ کوئی دوائی لیتی رہی ہے؟ وہ تو کہتی ہے اسے کبھی بخار بھی نہیں ہوا۔ کیا یہ مرض اچانک ہو جاتا ہے؟ ہاں، ایک دم ہی بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ اور سردار صاحب، آپ کی بیٹی زیادہ سے زیادہ 6 ماہ زندہ رہے گی۔ نہیں، میں اس کا یورپ میں علاج کراؤں گا۔ کیا وہاں اور خدا ہے؟ بہتر علاج اور خوراک سے کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ بچی کو لے آئیں، یہیں ایڈمٹ کروا دیں۔ تو ڈاکٹر خاور زبیر نہ جانے کیا کہتے رہے، مگر سردار علی احمد خان گورچانی کی سماعتوں میں تو ان کا صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، صرف 6 ماہ اور زندہ رہے گی تو میری ستارہ مر جائے گی، میں خود اسے منو مٹی تلے دفن کر دوں گا۔ نہیں، ان کا پورا وجود پسینے میں ڈوب گیا۔ پچھلے ہفتے ہی تو وہ ستارہ کو زبردستی لاہور لائے تھے۔ یہاں پر ڈاکٹر خاور زبیر نے اسے چیک اپ کروایا تھا۔ مختلف ٹیسٹ کروائے تھے اور آج وہ رپورٹ لینے آئے تھے۔ کس قدر دل شکن رپورٹ تھی، ان کے تو قدموں تلے سے زمین ہی کھسکتی چلی گئی تھی۔ یار سونی، تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تبریز جمال اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی اور بجھی آنکھیں لو دینے لگیں۔ تیرے چہرے کی رنگت زرد ہوتی جا رہی ہے اور آنکھوں کے گرد کس قدر ہلکے پڑ گئے ہیں۔ تبریز نے کہا۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ اس کی بات سے انحراف کرتے ہوئے بولی۔ ہے ایسا۔ جب تم مجھ سے پہلی بار ملی تھی تو ایک شگفتہ پھول تھی اور میری محبت پا کر تم مرجھا گئی ہو۔ بہت تپش ہے نا تمہاری محبت کی۔ وہ ہنس دی۔ شاید، مگر شدتیں تو انسان کو خوش کرتی ہیں، اور تم فکر مند مت ہو تبریز۔ وہ اصل میں میری بہن کی شادی ہے نا، اسی مصروفیت کی وجہ سے میں تھکی رہتی ہوں۔ سچ کہہ رہی ہو تبریز، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ پر شک کبھی نہ کرنا۔ میں جو کہوں اعتبار کر لینا، ورنہ مجھے کھو دو گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم سے بڑی بہن کی شادی ہے، چھوٹی ہے مجھ سے، اور تمہارا نمبر
اپنا نمبر میں نے اسے دے دیا ہے، وہ بولی، اور پھر ساری تفصیل بتا دی کہ اعجاز بلوچ کو اس نے انکار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اتنی بڑی وجہ جو ہے۔ سونی، اب میں گھر جاؤں گا، امی جان سے ذکر کروں گا تمہارا، تبریز نے بتایا۔ کیا کہو گے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ میں نے ان کے لیے بہو دیکھ لی ہے، تبریز بولا تو اس کے چہرے پر رنگ بکھر گیا۔ تمہاری امی مان جائیں گی؟ وہ خود پر قابو پا کر بولی۔ کیوں نہیں؟ اور سونی، کیا تم ہمارے گھر میں رہ لو گی؟ چھوٹا سا گھر ہے جو میرے ماما نے بہت محبت سے ایک کنال پر بنوایا ہے، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ مجھے اونچی دیواروں سے خوف آتا ہے، وہ جھرجھری لے کر بولی۔ تم اپنے آپ کو سیٹ کر لو، اتنی پھیکی پھیکی لڑکی میری ماں پسند نہیں کرے گی، تبریز نے کہا تو وہ ہنس دی، اور پھر چلتے چلتے ایک دم ہی رک گئی۔ اسے لگا تھا جیسے زمین گھوم رہی ہو، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا ہو۔ مجھے تھام لو تبریز، وہ گرنے کو تھی کہ تبریز نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا، اور وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی گمشدہ ہمتیں جمع کرنے لگی۔ کیا ہوا سونی؟ مجھے بتاؤ، وہ گھبرائی گھبرائی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چکر آ گیا تھا، وہ نارمل ہوتے ہوئے بولی، اور تبریز پریشان سا اسے ساتھ لیے گاڑی تک لے آیا۔ تم ڈرائیو کر لو گی؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی تو تبریز نے کہا۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں سونی، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ دکھا دوں گی۔ اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ پتہ نہیں کیوں اس سے تبریز کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ جلد از جلد وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اور جب وہ گھر آئی تو پورچ میں ابی کی پجیرو موجود تھی۔ تو ابی لاہور سے اتنی جلدی آ گئے؟ رات ہی تو گئے تھے۔ گاڑی لاک کر کے باہر آئی تو اندر آتے ہی فضلہ سے ٹاکرا ہو گیا۔ کب آئے ابی؟ ابھی چند لمحے ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، ملازمہ نے بتایا، اور وہ خود اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ گھر پہنچ کر مجھے فون کر دینا، تبریز نے چلتے چلتے اسے تلقین کی تھی۔ باہر لاؤنج میں آئی جہاں ٹیلی فون رکھا تھا، تو ابی کی خوابگاہ سے آتی سسکیوں کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ان کا کمرہ تھا۔ انیسہ، رو کر مجھے پریشان مت کرو، آپ علی کسی اور سے چیک اپ کرائیں نا تارا کا، پروفیسر خاور زبیر سے بڑا ڈاکٹر اور کوئی نہیں ہے، شاید ان کی تشخیص غلط ہو، کمپیوٹرائزڈ ہے ان کا سارا نظام، مشین غلط بھی تو بول سکتی ہے نا، مگر مجھے یقین ہے یہ تشخیص درست ہے۔ کیسے بھلا؟ تم تارا کی حالت دیکھو، دن بہ دن مرجھا رہی ہے، اور جیسا ڈاکٹر خاور نے کہا ہے، اگر اس رفتار سے اس کی صحت گرتی رہی تو 6 ماہ کے بجائے بہت جلد ہمیں… انیسہ بیگم ان کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، خدا کے لیے ایسی خوفناک باتیں مت کریں۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں خود نہیں آتا انیسہ۔ میں اپنی بیٹی کو مرتے کس طرح دیکھوں گا؟ نام ہی کس قدر خوفناک ہے، اور میری بیٹی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اوہ! ستارہ نے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ تو ابھی جان ہی گئے؟ اس نے تو یہ بات خود سے بھی چھپائی تھی۔ لاہور ہاسپٹل میں ہی وہ جان گئی تھی کہ دنیا میں اس کے قیام کا وقفہ بہت مختصر ہے، اسی لیے اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔
تارا کہاں ہے؟ سردار علی احمد پوچھ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں ہوگی، انیسہ بیگم کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ اب اس پر کوئی سختی نہ کیا کرو، گھومنے پھرنے دیا کرو، اور اس کا رزلٹ آ جائے تو میں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ تم اسے مت بتانا کچھ بھی، میں اس کا علاج کراؤں گا، ساری دولت خرچ کر دوں گا۔ میں علاج کرواؤں گی تو آپ کروائیں گے ابھی؟ اس نے نہایت شفقت سے سوچا اور تبریز کو فون کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ابھی، مجھے پتہ ہے میں زندہ رہی تو میری خواہشیں بڑھیں گی، اور میں تو خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ میں اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میری خواہشوں میں پہلی خواہش تبریز جمال ہوگا۔ آپ کبھی بھی میری یہ خواہش پوری نہ کریں گے۔ یہاں خاندانی روایات آڑے آئیں گی، آپ کی پگ نیچی ہوگی۔ بھلا آپ کب تبریز جمال کو خاطر میں لائیں گے کہ نہ جس کے پاس اعلیٰ خاندانی نسب کی سند ہے اور نہ ہی اس کے اجداد سینکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک ہیں۔ آپ تو چاہیں گے یہ خواہش کرنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں، میری موت قبول کر لیں گے آپ؟ تو بہتر ہے کہ میں خود کیوں نہ ہنس کر موت کو گلے لگا لوں۔ آپ کا بھرم بھی رہ جائے گا اور میرا بھرم بھی۔ زندگی کا خوبصورت سفر تو اب شروع ہوا تھا کہ خاتمے کی نوید مل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ زارا شادی کے بعد اعجاز بلوچ کے سنگ بلوچ ہاؤس چلی گئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ تہمینہ کو دکھ تھا کہ ستارہ سے اس کے بھائی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ شادی کی تقریب میں بھی نہایت بجھی بجھی سی رہی تھی، جبکہ ستارہ نے شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ زارا کی شادی میں مائدین شہر بھی شریک ہوئے تھے اور تبریز جمال کو بھی بلاوا آیا تھا۔ در محبوب پر وہ کشا کشا گیا، مگر اپنی سونی کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا جس کا اس نے شکوہ کیا۔ تو میرے سامنے نہیں آئیں؟ شوٹ کروانا تھا، وہ بے ساختہ بولی تو تبریز ہنس دیا۔ تبریز، ایک بات کہوں؟ کہو، وہ نثار ہوتے ہوئے بولا۔ تم گھر جاؤ تو امی سے میرا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ تبریز نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گی۔ وجہ تو بتا دو۔ چند ماہ صبر نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، مگر وقت پر بھروسہ نہیں ہے۔ تبریز، یہ وعدہ ہے کہ میں تمہاری نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوں گی۔ اس نے چپکے سے اپنی آنکھوں کے کونوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا۔ سونی، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تبریز، بس مجھے تم سے بچھڑنے کا خوف کھاتا ہے۔ ہم کیوں بچھڑیں؟ آسمانوں پر لکھا ہے ہمارا ملنا، تبریز نے اس کا خوبصورت ہاتھ تھام کر کہا، جو سرد ہو چکا تھا۔ ستارہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ سردار علی احمد خان چاہتے تھے کہ وہ علاج کروائے، مگر ستارہ مان کر نہ دے رہی تھی۔ آخر مجھے ہے کیا جو آپ مجھے لاہور علاج کے لیے لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ نہایت بے پرواہی سے بولی۔ ڈاکٹر خاور کا خیال ہے معمولی ٹربل ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں ٹھیک ہوں ابھی، مجھے علاج کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ انیسہ بیگم بھی اسے سمجھا بجھا رہی تھی اور علی احمد خان بھی، مگر اس نے عہد کیا تھا کہ علاج نہیں کروائے گی، پھر بھلا کیوں جاتی؟ آخر علی احمد خان ہار گئے، گھر ہی میں اس کا علاج ہونے لگا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ دوائی نہ کھاتی،
اسے خود محسوس ہوتا جیسے دن بدن موت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تبریز سے ملتی تو وہ اسے محبت سے، پیار سے سمجھاتا، آخر تم اپنا خیال کیوں نہیں کرتی؟ مجھے کیا ہے، اپنی حالت دیکھو، بہت اچھی ہے۔ وہ بجھی بجھی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے نہیں لگتی تمہاری حالت اچھی، مجھے تو تم بیمار لگتے ہو۔ اس نے کہا تو تبریز چونک گیا۔ مجھے تو تم بیمار لگتے ہو۔ اس نے کہا، کیا میرے اندر کی توڑ پھوڑ کی اسے خبر ہو گئی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لگتا تو نہیں۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور تبریز جمال واقعی ان دنوں پریشان تھا کہ سائرہ خاتون بھائی کا احسان اتارنے کے لیے مہوش کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والی مہوش زیدی اگر سونی اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو تبریز کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سونی سے بچھڑنا اس کے لیے سوہانے روح تھا، مگر ایسا ہو ہی گیا۔ سائرہ خاتون کے کتنے ہی بلاوے آئے، وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے نہ گیا، مگر ان کی بیماری کا بلاوا وہ رک نہ سکا تھا۔ اور اگلے روز ہی ستارہ نے مقامی اخبار میں پڑھا تھا کہ تبریز جمال کا ٹرانسفر سرگودہ ہو گیا ہے۔ وہ اخبار لیے سردار علی احمد کی خوابگاہ میں آ گئی۔ اوہ ابی، آپ نے پھر چال چل دی۔ آپ کو میری اتنی سی خوشی نہیں بھائی، اور آپ نے تبریز کا ٹرانسفر کروا دیا۔ تارا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت زدہ تھے۔ ابی، آپ رکوا دیں اس کا ٹرانسفر۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ تبریز سے نہیں ملوں گی، اسے فون بھی نہیں کروں گی۔ ستارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور سردار علی احمد تو حیران تھے۔ وہ کس قدر بیٹی کے جذبوں سے بے خبر رہے، اس کا انہیں اب احساس ہوا تھا۔ تبریز تمہاری خوشی ہے تارا؟ جی ابی، مگر ایسی خوشی جسے میں نے ساری عمر کے لیے جھولی میں ڈالنے کی خواہش کبھی نہیں کی۔ ستارہ کی آواز بھرا گئی۔ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی جا سکتی ہے تارا، وہ بولے۔ ابی، وہ ششدر رہ گئی۔ ہاں تارا، تم غلط سمجھتی رہی ہو مجھے۔ تمہاری خوشی جی جان سے پیاری ہے، اور میں تبریز کا ٹرانسفر رکوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے ستارہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ ابی، مجھے سب پتہ ہے، میں اپنے مرض سے لڑوں گی ابی۔ مجھے تو آپ کے شک نے توڑ ڈالا تھا۔ پھر وہ شک سچ تو ہے نا؟ وہ مسکرائے۔ نہیں ابی، یہ تو میں نے بغاوت کی ہے۔ اس وقت تو میں تبریز سے صرف ایک بار سرے راہ ملی تھی۔ ستارہ نے سچ اگل دیا، اور بیٹی کی معصومیت پر سردار علی احمد ہنس دیے۔ اگلے روز ہی ستارہ نے تبریز جمال کے آفس سے اس کا لاہور کے گھر کا نمبر حاصل کیا، اور عجیب سرمستی کی سی کیفیت میں اس نے نمبر پش کیے تھے۔ تیسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو تبریز، ستارہ جلدی سے بولی۔ میں تبریز کا بھائی اویس ہوں، ادھر سے آواز آئی۔ اوہ سوری، آواز بہت ملتی ہے۔ جی فرمائیں۔ تبریز کو بلا دیجیے۔ وہ تو نہیں آ سکتے یہاں۔ کیوں؟ یہ آپ شور کی آواز سن رہی ہیں نا؟ جی ہاں، خیر تو ہے؟ خیر سے بھائی جان کا آج نکاح ہے، ماموزاد مہوش زیدی سے، اویس خوشی خوشی بتا رہا تھا، اور ستارہ کو لگا جیسے خواب آلودہ سرگوشیاں اس کے کانوں میں مدھم ہوتے ہوتے معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کہہ دیجیے گا سونی نے مبارکباد دی ہے۔
جو بحر عشق میں ڈوب گئی۔ سونی کا مقدر ڈوبنا ہے، پھر بھلا میں کیسے کنارے لگتی؟ ستارہ کی آواز بھرا گئی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ دل میں ایسا درد اٹھا تھا جس سے وہ آج سے پہلے آشنا ہی نہ ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی پیشانی فون کے ریسیور پر ٹک گئی۔ ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے سوائے مہوش کے، جو تبریز سے نکاح کے بعد پردہ کرنے لگی تھی۔ سائرہ خاتون کی خواہش پر نکاح ہوا تھا۔ وہ ہر صورت بیٹے کو بھائی کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کا وسیلہ بنانا چاہتی تھی۔ تبریز نے بہت سر پٹکا، مگر سائرہ خاتون کی ایک ہی ضد تھی، مہوش ہی میری بہو بنے گی۔ تمہیں کیا پتا کہ بھائی کے مجھ پر کس قدر احسان ہے؟ میں ہی قربانی کا بکرا ہوں۔ وہ چیخ پڑا۔ کچھ بھی جانو تبریز، جب تمہارے باپ نے مجھ سے گھر کی چھت چھینی تو مظہر نے ہی مجھے پناہ دی، اور یہ مظہر کی خواہش ہے۔ پھر تمہارے باپ نے تو کبھی پوچھا تک نہیں۔ وہ اپنی پسند کی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ مجھ سے یہ چھت نہ چھینو اور مجھے احسان فراموش نہ کہلواؤ۔ میں بھائی سے وعدہ کر چکی ہوں۔ امی، میں بھی کسی سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کیا مجھ سے زیادہ عزیز ہے تمہیں وہ؟ امی، آپ کی اہمیت اپنی جگہ، مگر وہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ تو جاؤ اسے اپنا لو، مگر لوٹ کر نہ آنا۔ سمجھنا ماں مر گئی ہے۔ سائرہ خاتون رونے لگیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ہار گیا اور ماں کے آنسوؤں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کے مانتے ہی دوسرے روز سادگی سے اس کا مہوش سے نکاح کر دیا گیا تھا، اور اس کی محبت اس کے دل میں بہت ہی قریب روتی رہی تھی، سسکتی رہی تھی۔ اب بھی وہ خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھا۔ اویس بہت افسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تبریز نے دیکھا۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر بے اختیار دکھ ہوتا ہے۔ کون مر گیا؟ مر گئی ہے۔ دیکھو کتنی حسین لڑکی ہے۔ اویس نے اخبار اس کی طرف بڑھایا۔ سحرش بالکل ہی تبریز کے برابر میں بیٹھی تھی۔ دیکھیں تو بھائی، کتنی پیاری لڑکی ہے۔ سحرش جھک کر پوری خبر پڑھنے لگی۔ ضلع کونسل ڈی جی خان کے چیئرمین سردار علی احمد گورچانی کی بڑی صاحبزادی ستارہ علی احمد خان انتقال کر گئیں۔ وہ تبریز نے جلدی سے اخبار تقریباً چھین ہی لیا۔ سامنے ہی اس کی سونی مسکراتی آنکھوں والی تصویر تھی۔ سونی؟ تبریز کو لگا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ میری سونی مر گئی؟ وہ بڑبڑایا، مگر اس کی آواز کوئی بھی نہ سن سکا تھا۔ اس کے قریب ہی سرگوشیاں ابھری۔ میرے مرنے کی خبر اخبار میں چھپے گی، اور پھر تمہیں میرے اصل نام کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ستارہ علی احمد۔ تم ستارہ میری زندگی میں روشنی بکھیر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈبو گئی ہو مجھے۔ تم زندہ رہتی تو مجھے خوشی ہوتی کہ ہوائیں تمہیں چھو کر آتی ہیں، فضاؤں میں تمہاری خوشبو رچی بسی ہے۔ میں چاند کو تکتا تو احساس ہوتا تمہاری نگاہوں کا محور بھی یہی ہے۔ تم مجھے ہر احساس سے عاری کر گئیں۔ تبریز جمال اخبار اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا آیا، اور پھر اس نے بار بار وہ خبر پڑھی، جیسے اس خبر کی سچائی پر اسے شک ہو۔ اور پھر اس نے ستارہ کی تصویر پر ہونٹ رکھ دیے۔ تارا، بے شک تم بہت دور چلی گئی ہو، میرے پاس نہ ہونے کے باوجود بھی تم میرے پاس ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں میں اپنے بہت قریب پاؤں گا۔ میرے لیے یہی احساس بہت ہے کہ تم میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہوئی۔ کتنا خود غرض ہوں میں، مگر نہیں تارا،
میں خود غرض نہیں کہ محبت کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتی، یہ تو غرض سے پاک جذبہ ہے۔ میں بھی شاید مہوش کو وہ سب کچھ نہیں دے سکوں گا جس کی وہ آرزو مند ہوگی کہ جذبوں اور محبتوں کی پٹاری سب کے لیے نہیں کھلتی۔ محبت کی بارش میں ہر کسی کو نہیں بھگویا جا سکتا، عشق کی آگ میں بار بار بھی نہیں جلا جاتا۔ تم میرا عشق ہو مہوش، میری مجبوری۔ مہوش کا ساتھ میری ماں پر کیے گئے احسانوں کی بامسود واپسی ہے، اور میں مطمئن ہوں کہ مہوش شکوہ کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ میرے پاس تمہاری خوشبو ہر دم ہر ساتھ پھیلی رہے گی، اور میں زندگی کے دن گزارتا رہوں گا کہ اب تو زندگی میں اس کے علاوہ کوئی چارم ہی نہیں رہ گیا۔ کتنے ہی آنسو تبریز جمال کی آنکھوں سے ٹپکے اور ستارہ علی احمد کی تصویر میں جذب ہو گئے۔ اب بھلا وہ اپنی محبت کی موت پر روتا بھی نہ۔